السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہماری بات چل رہی تھی بچے کے حفظ سے متعلق کہ بعض بچے حفظ میں سست رفتاری کا شکار کیوں ہوتے ہیں یا وہ حفظ کیوں نہیں کر سکتے ہیں، وہ موانع ذکر کی جا رہی تھی۔ کچھ موانع بچے کی طرف سے تھی، کچھ موانع والدین کی طرف سے تھی، اور کچھ ایسی موانع ہیں جو ان کے اساتذہ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو ان موانع کا بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ کچھ ایسی موانع ہیں، 10 موانع میں ذکر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کو زائل کرنے مجھ سے متعلق جو بات ہو وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ استاذ کے پاس بچے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ پوری توجہ مبذول نہیں کر سکتا۔ ایک کلاس میں ہم نے بچوں کی تعداد رکھ لی ہے 35، اور یہ حفظ کی کلاس ہے، تو لازمی بات ہے کہ استاذ 35 بچوں کو کہاں پڑھا سکتا ہے۔ ایک جو مناسب مقدار جو اکابر قراء نے ذکر کی ہے اپنی کتابوں میں، یا ان سے بات کرتے ہوئے جو ہمارے سامنے بات پیش آئی ہے، وہ یہ ہے کہ مناسب جو تعداد ہے ایک حفظ کی کلاس کے لیے 20 سے 25 کے درمیان ہے۔ اگر ایک کلاس میں تعداد 25 سے اوپر ہو گئی ہے، 30 سے اوپر ہو گئی ہے، تو یہ استاذ کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ استاذ پھر وہ معیار نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے بعض بچے جو کمزور ہوتے ہیں وہ حفظ کرنے میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر استاذ کی تنخواہ کم ہے، وہ معاشی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھاتا ہے یا پھر دوسرا کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے پریشانی ہوتی ہے، تو یہ ایسی موانع ہیں جس کی وجہ سے اس کلاس میں کمزوری آ سکتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو ہم عام طور پر ایک مزدور کی تنخواہ بنتی ہے یا عام لیبر کی تنخواہ ہوتی ہے، کم از کم وہ تنخواہ تو ہم ایک استاذ کو دیں، جو عام طور پر اس وقت میں 30,000 مانے جاتی ہے کہ یہ ایک مناسب سیلری ہے یا تنخواہ یا معاوضہ ہے۔ تو اگر ہم ایک استاذ کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ کلاس کو معیار بھی دے گا۔ تیسری ایک معنی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ استاذ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس پریشانی کی وجہ سے وہ استاذ کلاس میں حاضر نہیں رہ سکتا، ذہناً وہ غائب رہتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس پریشانی میں لگا ہوا ہے، جسمانی طور پر وہ بھاگا دوڑی کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کی پڑھائی پر اثر پڑ رہا ہے یا پوری کلاس پر اثر پڑ رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ادارے والے اس استاذ کی وہ پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے اور دور کریں۔ یا پھر یہ بھی معنی سامنے آ سکتی ہے کہ استاذ چھٹیاں زیادہ کرتا ہے اور نائب کی نیابت قابل اعتماد نہیں ہے، چھٹیاں زیادہ کر رہا ہے، ہر ہفتے اس کی چھٹی ہے، مہینے میں 2-3 چھٹیاں کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسی معنی ہے کہ جس کی وجہ سے کلاس کمزور ہو سکتی ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے جو اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ استاذ بچوں کی جوڑیاں لگا دیتے ہیں اور وہ خود نہیں سنتے ہیں، دوسرے بچوں کے آسرے پر وہ اپنی کلاس کو چلاتے ہیں، جوڑیاں لگا دیتے ہیں اور اسی پر قناعت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کلاس کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے پچھلی ویڈیوز میں بھی میں بات کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے کلاس سنبھالنی ہے۔ بہترین یہی ہے کہ آپ ہر بچے کا سنیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہر بچے کی منزل کیسی سنی جا سکتی ہے، تو آپ ہر بچے کی منزل پوری نہیں سن سکتے۔ بعض بچوں کی 2 پارے، بعض بچوں کا 3 پارے ہوتے ہیں یا 1 پارہ ہوتا ہے، تو یہ اگر آپ سننے لگے تو آنے والے دن تک 48 گھنٹے میں بھی آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ترتیب قائم کر لیں، ہر بچے سے پاؤ سنیں یا بعض بچے سے آدھا پارہ سنیں، یا ایسی ترتیب بنائیں کہ بعض بچوں سے آپ آج سنیں، بعض بچوں سے آپ کل سنیں، بعض بچوں سے پرسوں سنیں، لیکن آپ ان کو یہ باور نہ کرائیں کہ آپ کی یہ باری ہے، کل آپ کی باری ہے، پرسوں آپ کی باری ہے، نہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں نے کس بچے سے سننا ہے۔ اچھا، چھٹی ایسی وجہ جس کی وجہ سے کلاس کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ استاذ مزاجاً بہت زیادہ سخت ہے اور ہر وقت مار پیٹ سے بچوں کو خوف زدہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو استاذ کے لیے مزاجاً سخت ہونا، یہ ایک طور پر ہم دیکھیں کہ
یہ نہ ہو کہ وہ ہر وقت سخت ہو، بلکہ بسا اوقات بچوں کو بلا لے اور ان کو اپنی طرف مانوس کرے، کچھ واقعات بھی ان کے سامنے ذکر کرے، یا پھر کچھ ایسے لطیفے جو شرعاً جائز ہو بچوں کے سامنے وہ ذکر کرنا، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بچے آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ یہی بہترین وجہ ہے کہ بچوں کے کلاس کی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اور بچے پھر خود بخود پڑھنے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یا پھر ایک جو وجہ دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ استاذ بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے پھر ہر وقت شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں، استاذ کی قدر ان کے دل سے گر جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسی معنی ہے کہ جس کی وجہ سے کلاس متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اعتدال، چونکہ اسلام جو ہے ہی اعتدال پر کھڑا ہے، تو ہم نے درمیانہ رہنا ہے، نہ زیادہ سختی کرنی ہے نہ زیادہ نرمی کرنی ہے۔ اچھا، ایک اہم وجہ یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ استاذ تبدیل ہو گیا، دوسرا اور تیسرا استاد آیا جس سے انس میں وقت درکار ہے۔ اب ایک کلاس میں استاذ چینج ہوتے رہے ہیں، ایک استاذ آیا وہ چلے گیا، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، تو یہ استاذ جو ہے ان بچوں کے مزاج سے واقف نہیں، بچے استاذ کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، اور ان کے درمیان انس نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی کلاس کمزور ہو سکتی ہے، بچے کمزور ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کرنے کہ ہم نے استاذ کو رکھنا ہے اور ان کی تمام ضروریات پوری کر کے اس استاذ کو کوشش کریں کہ ہم تبدیل نہ کریں بلکہ ان سے کام لیں۔ اچھا، ایک یہ بھی وجہ دیکھنے میں آئی ہے کہ استاذ کا تعلیم کے اوقات میں درجے سے غائب ہونا طلباء میں فتنہ کو جنم دیتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ تو حفظ کی کلاسیں چونکہ اس کے لیے وقت بھی درکار ہے، توجہ بھی درکار ہے، غیر حاضری بھی اس میں نقصان دہ ہوتی ہے، ساری چیزیں ہم نے دیکھ کر کرنا ہے۔ اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بسا اوقات معذرت کے ساتھ، چونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ استاذ میں رغبت الی الامارت کا شبہ بھی ہوتا ہے، تو اس چیز کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہے۔ ایسے استاذ کو ہم نے نہیں رکھنا ہے، فوراً اس کو علیحدہ کرنا ہے کہ جس میں یہ بیماری ہو۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی جو استاذ کی طرف سے تھی، موانع تھی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہیں جو آپ کے ذہن میں وہ مجھے ضرور بتا سکتے ہیں، اور اگر ہیں تو آپ ان کو ذائل کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔